آج کی یہ مبارک شب معراج کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں، اور اس رات میں مسلمانان عالم جہاں کہیں بھی اس شب کو پاتے ہیں تو اس میں اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہی شب ہے جس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے اپنے ماننے والے مسلمانوں کو نماز کا تحفہ دیا۔ تو اسی لیے ہم ان راتوں میں نماز کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اپنے اس انعام کو دوبارہ یاد کر سکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا کر دیا تھا۔ یعنی جتنی باتیں ہوئی ہیں انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوئے، لیکن جب نماز کا تحفہ دینا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور پھر وہ نماز کا تحفہ دیا۔ اب آپ سوچیں کہ نماز کتنی اہم نماز، یہ عبادت کتنی اہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ بلا کر اسے عطا فرمایا۔ اور اچھا یہ ہوا کب؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرو۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو اس کے بعد کفار اور مشرکین نے آپ کو تکلیف دینا شروع کر دی، اور جب یہ تکلیفیں دینا شروع کر دی تو وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام بھی ضروری تھا۔ لوگوں کو ضرور بتانا تھا کہ اللہ ایک ہے اور تم پر رحم فرمانے والا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ تم بھول چکے ہو اور تم دوسروں کی عبادت کرنے لگے، ان کی جن کو تم نے خود ہاتھ سے بنایا۔ تو یہ ساری تعمیر کے لیے، تبلیغ کے لیے سب سے اہم ضرورت اس بات کی تھی دنیاوی اعتبار سے کہ کوئی سہارا ہو۔ سامنے کفار تھے اور مشرکین تھے، ان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے چچا ابو طالب تھے، چونکہ وہ کافر تھے، اس لیے آپ ایک شیلڈ اور ڈھال بن گئے تھے کفار کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ کفار آپ کو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کی بنیاد کیا تھی کہ ابو طالب بیچ میں تھے، اور وہ اس لیے ان کے ساتھ نرمی اختیار کرتے تھے کہ یہ کافر ہیں، ہم بھی کافر ہیں۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ جو لڑکا جس سے ہم لڑنے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا کیا ہے؟ بھتیجا ہے۔ تو یہ رشتہ داری ہونے کی بنیاد پر بھی لوگ ان سے لڑنے کے لیے نہیں آ پاتے، یا ایذا نہیں پہنچاتے تھے، تکلیف نہیں دیتے۔ تو یہ ایک شیلڈ ہو گئی۔ دوسری شیلڈ یہ تھی کہ ہم باہر سے تو ہمارے لیے ایک کوچ بن گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اب کفار کوئی تکلیف نہیں دے سکتے کیونکہ ابو طالب ہیں۔ اب اندر سے معاملہ یہ تھا کہ آپ کتنا بھی باہر سے مطمئن ہو جائیں، باڈی گارڈ لگا دیں گھر پر، لیکن گھر کے اندر کا سکون بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ گھر کے اندر کا سکون بھی بہت معنی رکھتا ہے جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ لوگ میرے مخالف ہیں، اگرچہ باڈی گارڈ لگے ہوئے ہیں، کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے باوجود دل میں یہ ہوتا ہے کہ کیا میں غلط ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میں تو ان کا بھلا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ جو لڑکا اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ دوبارہ اس کے پاس فرما برداری کرنے لگ جائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پوچھتے ہو جسے ہاتھ سے بنایا، میں چاہتا ہوں تم اس کو پوچھو جس نے پوری دنیا بنائی۔ میں تو تمہارا بھلا ہی چاہتا ہوں، اس کے باوجود میرے لیے یہ لوگ کیوں مشکلیں کھڑے کرتے؟ تو یہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کو سلجھانے کے لیے گھر کا کوئی فرد ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں آپ کو عطا فرمایا۔ اب گھر میں جب ہوتے تھے تو کبھی بھی ٹینشن ہوتا تھا، کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی دھاس بڑھاتی تھی، آپ کو حوصلہ دیتی تھی۔ جب آپ گئے تھے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ جب نازل ہوئی تو آپ برداشت نہیں کر پائے، اور جب واپس لوٹے ہیں، گھر پر آئے ہیں، تو آپ نے یہ اظہار کیا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ بالکل پہلی مرتبہ یہ حادثہ تھا، اس لیے وہ پریشان تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ گھر والوں کا کیا رول ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، آپ نے اپنا رول نبھایا اور آپ نے کہا آپ کیوں گھبراتے؟
ارے آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، بڑوں کا خیال، چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو آپ نبی ہیں، سب سے بڑا کوش تو یہ کہ آپ نبی ہیں، لیکن گھر والے اس طرح سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کوئی برا کام کیا ہی نہیں ہے، جو بھی کیا ہے اچھا ہی کام کیا. تو جب آپ نے کام اچھے ہی کیے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ آپ نے دھاس بدائی اور حوصلہ افزائی. تو باہر سے ابو طالب ہیں اور گھر کے اندر آپ کی محترمہ بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ. یہ دونوں سہارے تھے، اور انہی دونوں سہاروں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، اور حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ شامل ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ شامل ہو گئے. بڑے بڑے جو دگگج تھے کفار و مشرکین کے، ان لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع کر دیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ہی سال میں، جس سال میں ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال. جو سہارا باہر سے تھا اور جو اندر سے تھا، دونوں ختم ہو گئے. اب دونوں سہارے ختم ہو گئے. اسی بنیاد پر کفار نے دیکھا کہ اب یہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ ہم لحاظ کرتے تھے ابو طالب کا، اور باقی جو تکلیف ہوتی تھی وہ خدیجہ الکبریٰ پوری کر دیتی، اس کو حل کر دیتی. تو اب تو اس کا کوئی چارہ کار نہیں ہے. اب تکلیف اتنی بڑی کہ اب حکم ہوا ہجرت کا، کہ اب ہجرت کرو، اب یہاں پر رہنا بہت مشکل ہے. تو اب تیسری چیز آپ نے یہ دیکھی کہ تبلیغ کے لیے ہمیں دنیا میں رہ کر کوئی کاروائی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور وہ جو چاہے کر لے. وہ چاہے تو سارے کے سارے ایمان لے آئے، سارے کلمہ پڑھ لیں، لیکن نبی کو پتا ہے کہ ہمیں اگر بھیجا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے کہ اب تم دیکھو کیسے اپنی طاقت کے بل پر، اپنی ذہانت کی بنیاد پر کیسے میرے دین کا بول بالا کرتے ہو. آپ نے تیسرا راستہ نکالا، وہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ نہیں مانتے، ہم کسی اور جگہ جا کر ٹرائی کرتے، وہاں کے لوگ شاید ہماری باتوں کو مان لیں، تو ہم اس کو اپنا سینٹر اور مرکز بنائیں. آپ نے چنا اپنے نانی حال کو، جہاں پر آپ کی پرورش ہوئی، اور وہ تھا طائف. وہ قریب ہی ہے. اب وہاں پر آپ گئے تاکہ وہاں پر لوگوں کو ایمان کی دعوت دے. اور سب میرے خالو ہے، خالہ ہے، سب نانی نانا ہے. محلے کے اعتبار سے حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ پلے بچپن میں، دودھ پیا رضائی ماں ہے، ان کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ بھی مجھے جانتے ہیں. تو انشاءاللہ وہاں پر خیر کا معاملہ ہوگا. لیکن جب وہاں گئے تو جو سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا، جو سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا. اور ان لوگوں نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ کو لہو لہان کر دیا، اتنا پتھر مارا اللہ کے نبی کو، اور آپ بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو دعا کی وہ دعا تھی اللہم ان الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں. اب آپ سوچے کہ اتنی طاقت تھی کہ اپنا گاؤں چھوڑا، وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا، اور نکل گئے تبلیغ کے لیے دوسری جگہ. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جہاں آپ گئے ہیں وہاں اپنے بچوں کو لے کر نہیں گئے، آپ کے بچوں کو مکہ میں تکلیف پہنچائی جائے گی، اور پہنچائی بھی گئی. لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا ہمارے بچوں کا. آپ نے یہ دیکھا کہ میں جا رہا ہوں جس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کو قائم کرنے والا اللہ ہے، اور وہی اللہ جس طرح میری حفاظت کر رہا ہے میرے بچوں کو بھی. اتنا آسان نہیں ہے تبلیغ اور کی راہ میں آنا. ایک مبلغ بننا، ایک دائی بننا بہت مشکل ہے. جب انسان اس چیز کو کرے گا تب اسے پتا چلے. کاروبار ہم سب کچھ سوچ کے کرتے ہیں کہ کہاں نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم ساری ترتیب کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں. لیکن تبلیغ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو جانا ہے، اور یہ حکم الہی ہوتا ہے. ہم اپنی سہولیات کو نہیں مد نظر رکھ سکتے، بلکہ کرنا ہی. اب وہاں پر آپ گئے، اور تو تیسری چیز آپ نے استعمال میں لائی. اور تیسری کیا تھی؟ سب سے پہلی ابو طالب، دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ. اب تیسرا تھا وہ یہ کہ جب پوری دنیا کے سہارے چھوڑ دے، جب سارے سہارے چھوڑ دے، خیانت کر جائے، تو ایک ہی سہارا بچتا ہے، اور وہ دعا ہے. اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیا. اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اللہم انی اشکو ضعف قوتی، اشکو الیک ضعف قوتی، میں اپنی کمزوری کی تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں کمزور پڑے؟ آپ نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا،
آپ تو سب سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تذلل اور تعبد کیسا پیش کیا کہ فرمایا کہ اللہ ان کی کوئی کمی نہیں، کمی میرے اندر، میں کمزور پڑ گیا ہوں، ان کو میں تبلیغ نہیں کر پا رہا ہوں جیسی کرنی چاہیے، میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ آپ دیکھیے، یہ دائی ہے، یہ مبلغ ہے، جو اس کے سامنے کتنا بھی برا انسان آ جائے وہ کبھی بھی اس سے ہار نہیں مانے، وہ یہی سوچے گا شاید ہو سکتا ہے کہ جو چیز اس کو چاہیے میرے پاس نہیں ہو، اس کی ہدایت کسی اور کے ہاتھوں رکھی، ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں، یہ آدمی کو مجھے سدھارنا ہے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اللہ چاہتا تو اس کو ڈائریکٹ سدھار دیتا، لیکن مجھ کو بھیج کر اپنے بندے کو سدھارنے کے لیے بھیجا ہے کہ تو میرے بندے کو اگر نیک بنا دے گا تو ہم تمہیں بھی نواز دیں گے۔ یہ اللہ کا انعام ہے اور یہ ذریعوں سے ملتا ہے۔ اب تیسری جب دعا آپ نے کی، بہت ہی عظیم دعا ہے، اس کو آپ پڑھیں اور سمجھے۔ فرمایا وَقِلَّةَ حِيلَتِي، اب میرے پاس جو ہیلے ہیں، اسباب ہیں، وہ بھی کم پڑ گئے، میں کیسے تیری راہ میں نکل سکوں اور لوگوں کو تیرے دین کے بارے میں بتاؤں۔ اور فرمایا وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے میں کمزور پڑ گیا ہوں، جو میری کمزوری ہے اس کا شکوہ کرتا ہوں اللہ تیرے بارگاہ میں کمزور پڑ چکا ہوں۔ یا رب انت رب المستضعفین، اے رب تو کمزوروں کا رب ہے، جو کمزور پڑ جائے ان کو کبھی کمزوری ستائے نہ، اس لیے کہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ رب ہمارا اصل میں کمزوروں کا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ تو انا ربکم الاعلی کہہ رہے، جو طاقتور ہے انہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اصل میں رب ان کا ہے جو کمزور پڑ گئے۔ ہم دعا کب کرتے؟ جب تکلیفیں ہمیں گھیر لیتی ہے، جب مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تبھی ہم کمزور جب پڑتے ہیں تبھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو سارے سہارے جب دنیا کے ختم ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رب انت رب المستضعفین، اے رب تو کمزوروں کا رب ہے۔ اور آگے فرمایا وانت ربی، اور تو میرا بھی رب ہے، کیونکہ میں اس وقت کمزور پڑ چکا ہوں۔ رب المستضعفین وربی، اور فرمایا الی من تکلنی یا رب، اے رب اب تو مجھے کسی اور کے بھروسے کیسے چھوڑ سکتا ہے، تو مجھے کسی اور کے بھروسے کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ خدیجہ تھی میرا ایک سہارا، ابو طالب میرا ایک سہارا تھا، اب وہ سہارے ختم ہو گئے، اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے علاوہ۔ تو یاد رکھیں، جب دنیا کے سارے سہارے آپ کو چھوڑ دیں تو کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ اب میرا کوئی نہیں، بلکہ جب سب دروازہ بند کر جائے تو آپ کو یہ امید جگانا ہے اپنے دل میں کہ یہ رب کریم ہے جس نے میری لاج رکھی اور میری عزت کی لاج رکھی کہ کسی دروازے پہ جانے نہیں دے۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ سارے دروازے بند ہو گئے، اب ہمارا کون ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، تکلیفیں کتنی بھی ہو ایک دن حل ہونی ہے، 10 دن 100 دن 1000 دن، اس کے بعد اس تکلیف کا حل نکلتا ہے۔ جس طرح خوشی ہمیشہ نہیں رہتی اس طرح تکلیف بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو جب تکلیف آ جائے اور کوئی سہارا نہ ہو تو آپ مسکرائیں، اس لیے کہ اللہ نے چاہ لیا ہے کہ اب میرا بندہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں جائے گا، میرے ہی دروازے پہ آئے۔ تو اس وقت جب تکلیف میں گر جائے اور مسجد میں آئے تو آپ یہ سوچ کر آئے اب کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔ اس کے بعد آپ کو کسی اور کو ریکویسٹ نہیں کرنا پڑے گی کہ ذرا دعا کرنا۔ بھائی درد آپ کا ہے، تکلیف میں آپ ہیں، کاروبار آپ کا ٹھپ ہو گیا ہے، کوئی اور اس لجاجت کے ساتھ اس درد کے ساتھ کیسے دعا کرے گا؟ تکلیف آپ کو پڑی ہے، آپ دعا کریں گے تب وہ دعا قبول ہوگی۔ تو ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم تکلیف میں جب پڑھتے ہیں تو کسی اور سے دعا کے لیے کہتے ہیں، بلکہ آپ کو سوچنا چاہیے اللہ نے موقع دیا ہے اب دل سے مسجد میں آنے۔ پہلے مسجد میں آنے کا موقع الگ تھا، ہم آتے تھے اس لیے کہ والد نے کہہ دیا ہے، ہم اس لیے آتے تھے کہ دوست احباب آتے ہیں تو ہم بھی آ جاتے، یا اس لیے آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے مسجد کے بازو میں گھر ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن جب تکلیفیں گھیرتی ہیں تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا کریم رب ہے، اگر میں دور ہو گیا تو دور ہو جاتا، اسے کیا پڑی ہے میرے سجدوں کی، اسے کیا پڑی ہے میرے رکوع کی، لیکن اس نے بلایا، اس کا کرم، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے بلایا۔ اتنا نافرمان ہونے کے باوجود بھی تکلیفوں میں گھیر کے تم کو اپنے دربار میں بلایا، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن بندہ تکلیف میں جب گرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اب میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا، اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے لگتا ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے سلمان کے لیے کہ جب تکلیف آئے تو وہ اللہ سے دور ہو جائے، بلکہ اس کے چاہیے کہ وہ اللہ سے اور قریب ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً، راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی، وہاں تک اپنے بندے کو راتوں رات لے گئے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے یعنی اپنے بندے کو اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں، اپنے معجزات دکھا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شب معراج میں ہمیں چاہیے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ شب معراج کے حقائق کو سمجھیں، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شب معراج چونکہ ایک معجزہ ہے، اور معجزے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اسے سمجھ نہ سکیں، تو جو چیز آپ نہیں سمجھتے، اس طرح جو غیر مذہب والے ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن کو بھڑکاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اسے کیسے مان رہے ہو۔ تو اسی لیے یہاں شب معراج میں سب سے بڑی عبادت میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم شب معراج کے قصے کو سمجھیں۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو ہمارا ایمان اس پر پختہ ہو جائے گا، اور معراج یعنی اسرا اور معراج پر ایمان لانا ہی تو ہمارا سبب ہے۔ ہماری عبادت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اسرا اور معراج پر ایمان لائیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکہ سے بیت المقدس تک راتوں رات سیر کرائی، اور یہ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اتنے کم وقفے میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس، جہاں پر سینکڑوں درجنوں گھوڑے لگ جاتے تھے، تھک جائے تو دوسرا گھوڑا بدل، کئی دن لگ جاتے تھے تب جا کے وہ پہنچا جاتا تھا، اور راتوں رات آپ جا کر واپس آ گئے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت میں دلالت کرتا ہے کہ اس سے بڑا قوی اور طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو آنے والی آیت میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ قوی عزیز، کہ اللہ کیا ہے؟ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ قوی متین، بہت مضبوط ہے، لیکن ہے آگے کیا؟ سمیع وہ سمیع البصیر، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ سیکوینس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہاں طاقت بیان کی جا رہی ہے اور یہاں بتا رہا ہے کہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مفسرین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ان پر کشف ہوتا ہے اور یہی بتا سکتے ہیں کہ اصل میں اس کا سیکوینس اور اس کا جوڑ کیا ہے۔ آپ مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سننے والا ہوں، اے محبوب جو آپ نے دعا کی اسے میں سننے والا ہوں، میں سن رہا ہوں، اور جو آپ پر بیتی ہے اسے میں دیکھ رہا ہوں، اور اسی بنیاد پر اسرا، ہم نے تمہیں سیر کرائی ہے مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک، کیونکہ اب سہارے آپ کے ختم ہو گئے، اب کوئی آپ کا ہے نہیں، اب ہمارے علاوہ کوئی آپ کا نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ جتنی تکلیفیں ہیں سب ختم ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں، انسان کا جو محبوب ہوتا ہے جب وہ اسے دیکھتا ہے تو ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی، چاہے وہ محبوب بیٹوں کی شکل میں ہو، بیٹیوں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، استاد کی شکل میں ہو، پیر صاحب کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، جب تکلیف ہو تو انسان اس کو دیکھے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا کہ جتنی تکلیفیں ہوئی ہیں ساری تکلیفیں تمہاری ختم کر دی جائے گی۔ ایک سوال یہاں پر یہ پڑتا ہے کہ بلانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں، تو سیدھا حرم مکی سے آسمان کی طرف سفر ہوتا، حرم مکی سے بیت المقدس کی جانب سفر کیوں؟ یہ بھی ایک سوال، اور یہ سوال سب کر چکے ہیں لوگ، جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں یا دشمن ہیں، ان لوگوں نے یہ سوال کر دیا اور علماء نے جواب بھی دے دیا اور ایک پیڑھی چلی بھی گئی، اور ہمیں ابھی کیا ہے؟ نوافذ وضو سے باہر نہیں آ پائے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے لیے پورا اسلام یہی ہے، ابھی بہت کچھ پڑھنا باقی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں پبلک کو، نہ پبلک چاہتی ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں گہرائی سے جانیں۔ کوئی سہارا نہیں ہے اسلام کے علاوہ، اس کو سمجھ لیں،
ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گی. اس سے بڑی کوئی دوا نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی علاج نہیں. اس کو سمجھنا ہمارے لیے ہر مصیبت کا علاج ہے. حرم مکی سے بیت المقدس کا سفر اس لیے ہوا، مفسرین فرماتے ہیں اس کی حکمت وہ یہ تھی کہ جب مکہ سے بیت المقدس سفر ہوا تو دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں بیت المقدس رات ہی میں جا کر آیا. تو کفار اور مشرکین نے انکار کر دیا اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم کئی دن تک کئی گھوڑے بدل کر بیت المقدس پہنچتے ہیں مکہ سے، تم ایک ہی لمحے میں رات کے کچھ حصے میں کیسے بیت المقدس پہنچ گئے؟ یہ ان کا سوال تھا. تو اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. سوال کرنے والے کا جواب مفسرین نے دیا کہ اللہ نے آیت کریمہ میں فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات تمہارے تمام شکوک و شبہات سے، تمہاری جتنی اونچی سوچ ہے ان سب سے کیا ہے؟ بالا تر ہے. تو تم جو سوچ رہے ہو کہ چند لمحوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفر کر گئے، تو آپ یہ مت سوچو، اس لیے کہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کرایا. تو جس کام کے پیچھے جیسی طاقت ہوگی اس کام کو مانا جائے. یہاں سے دلی اگر ہم بائی ٹرین جائیں تو کتنا دن لگے گا؟ 2 دن لگے گا غالباً یا 3 دن لگے گا. لیکن اگر بائی فلائٹ جائے تو 2.5 گھنٹے. تو ہم اگر دلی جلدی پہنچ رہے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے اس کا کمال نہیں ہے پہنچنے والے. کمال کس کا ہے؟ فلائٹ کا ہے. کوئی نہ کوئی پیچھے طاقت ہے جس کی بنیاد پر یہ اتنی جلدی پہنچ جا رہا ہے. پہاڑ پر اگر ہم کہیں کہ کوئی بچہ چڑھ گیا تو ہم حیرت کریں گے کہ بچہ پہاڑ پر کیسے چڑھ گیا. لیکن جیسے ہی ہم دیکھیں کہ اس کی ماں ہے اس کے پیچھے تو ہم یقین کر لیں گے کہ نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماں لے کر چڑھی تھی اور وہ پہنچ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مثال سے پاک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اسری بعبدہ کہ اللہ نے سیر کرائی ہے اپنے رب کو راتوں رات. یہ اسرا ہے. اسرا کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر، یہ اسرا ہوا. فرمایا کہ یہ سفر ہم نے کرایا، اور جب لوگوں نے اعتراض کیا تو ہم نے مفسرین نے جواب دیا کہ یہ جو ہوا ہے یہ اللہ نے کرایا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شے اللہ سے بالا تر نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے ثابت کر دیا. کہا کہ کس نے کہا ہے؟ کہا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. کہا کہ انہوں نے کہا ہے تو پھر بالکل ہے، کیونکہ ان کے سارے کام اللہ کے ذمے ہیں، اور ہمارا رب ایسا ہے کہ ہر ناممکن اس کے لیے ممکن ہے. تو جب رب تبارک و تعالیٰ اس میں دخل دے سکتا ہے تو یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ آسان ہیں. اب لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ راتوں رات وہاں گئے ہیں تو لوگوں نے جو لوگ تھے مکہ کے کفار مشرکین انہوں نے بیت المقدس پہلے سے دیکھا تھا، تو جاتے آتے تھے تجارت کے لیے. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے سوالوں کا جواب دو کہ بیت المقدس کا لوکیشن کیا ہے، بیت المقدس دکھتا کیسا ہے، وہاں پر کہاں کہاں کھڑکیاں ہیں، کہاں دروازے ہیں. سارے چبوترے پوچھنا شروع کر دیا اور حضور نے ہر ایک کا جواب بھی صحیح دے دیا. آپ نے فرمایا جو آپ نے جواب دیا، جو ان کا سوال جیسا سوال تھا سارا ویسے ہی جواب دیا. اب کیا ہونا تھا؟ سوائے ماننے کے کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اب جو بیچ میں صبر کی کہانی تھی کہ اتنے کم وقفے میں وہ ختم ہو گئی، کیونکہ جو سوال تھا اس کا جواب مل گیا کہ آپ اگر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں دیکھا ہے، سوال کیا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی. اب یہاں پر لوگ کیا ہو گئے کہ یار کیسے ہو گیا؟ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بھی گئے ہیں وہاں پر، لیکن یہ نہیں گئے، ہمیں پتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اگر گئے ہیں تو صحیح ہے. اچھا اسی دن جو ایک قافلہ روانہ ہو رہا تھا وہاں سے، آپ نے راستے میں اسے دیکھا تھا تو آپ نے کہا کہ قافلہ بھی وہاں سے گزر رہا تھا، اور کچھ دن بعد وہ قافلہ آیا بھی مکہ. تو یہ بھی دلیل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح تھا کہ ہاں میں گیا تھا. یہ ساری دلیل کے بعد اب کوئی انکار کی وجہ باقی رہ جاتے ہیں؟ کوئی باقی نہیں ہے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں سے معراج ہوئے. یہ اسرا تھا، راتوں رات کا جو سفر تھا اسے اسرا کہتے ہیں. اب وہاں سے جو عروج ملا، معراج اصل میں عروج سے، جو عروج اور صعود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں، وہ معراج بیت المقدس سے ہوئی. اور جب آپ اوپر گئے تو اب اس کے بعد کسی کی ہمت ہے کہ سوال کر سکے کہ چند سیکنڈ میں کیسے چلے گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
جو دنیاوی مسافت تھی، جو ڈسٹینس تھا، وہ کہاں سے کہاں تک تھا؟ مکہ سے بیت المقدس تک. لوگوں کو سوالات تھے، سوالات پیدا ہوئے، سارے سوالوں کا جواب اللہ کے رسول نے دے دیے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں انہوں نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ راتوں رات گئے اور آئے. جب یہ بات ثابت ہو گئی تو جب جس نے اسراء کو مان لیا تو معراج کو ماننا پڑے گا. جس نے راتوں رات کم لمحے میں بیت المقدس جو پہنچ گئی شخصیت، وہ بیت المقدس سے اب آسمان کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے بیت المقدس بلایا تاکہ دنیا والوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات مل جائے. اب جب یہ مان لیں گے کہ ہاں ان کا خدا ہے، یہ بالکل کر سکتا ہے، تو اس کے بعد کے سوال کہاں سے آپ پیدا کر سکتے ہو؟ میری بات خیال سمجھ میں نہیں آئی، بہت زیادہ گاڑا تو نہیں ہو گیا؟ یہ سمجھنے والی چیز ہے، اس کو سمجھیے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے. آج جو ہم لوگوں کو لوگ پھنسا رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں نالج نہیں ہے. تو فضائل سے تھوڑا باہر آئیے اور حقائق کی طرف نظر دوڑائیے کہ حقیقت میں ہمارا مذہب کیا ہے. ہر ایک کا سوال دیکھیے، ایسے ایسے سوالات اگر آدمی سوچ میں پڑ جائے. سارے جوابات علماء نے دیے، کتنا محنت کی ہے بھائی. سارے جوابات ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے گرد بہت سارے ایسے بھی وائرس گھوم رہے ہیں جو ہمارے بچوں کی زندگی خراب کر سکتے. تو اگر باپ کو علم نہیں ہوگا تو بچوں کو کہاں سے سکھائے؟ ہر جگہ امام مسجد نہیں پہنچ سکتا، ہر جگہ مبلغ اور عالم دین نہیں پہنچ سکتا. تو اب جب اسراء پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد معراج پر بھی ایمان لانا ہی ہوگا. اب یہاں پر ایک چیز بہت اہم یہاں پر بیان کی کہ اب آپ سوچئے کہ جس طرح اسراء میں سمجھا دیا کہ ہم یہاں سے وہاں گئے تھے اور ہم نے یہ دیکھا تھا سارے کچھ. اب بتائیے جب معراج ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر گئے تو کفار اور مشرکین یہ پوچھ سکتے تھے کہ آپ نے کیا دیکھا، یا اگر آپ نے دیکھا ہے تو بتاؤ کیا دیکھا. اگر بتا بھی دیا حضور نے تو کس نے جنت دیکھا ہے؟ حضور نے کیا دیکھا تھا؟ جنت. کس نے جہنم دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے جہنم دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے، میں نے زکریا کو دیکھا ہے، ادریس کو دیکھا ہے، میں نے سارے انبیاء کو دیکھا ہے، سب سے ملا ہوں. تو اس وقت کون جانتا تھا؟ ان کے چہرے سے کون واقف تھا؟ تو جو پہلا سوال تھا کہ تم نے بیت المقدس دیکھا ہے تو بتاؤ، اب دوسری مرتبہ میں وہ سوال بھی ختم ہو گئے، کیونکہ اب پوچھے گا وہ جو آسمان سے آیا ہو. اب جب آیا ہی نہیں ہے وہاں سے یا جانتا نہیں ہے تو سوال کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن آپ یہ بھی کمال دیکھیے کہ اتنے کم وقفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی بھی چھکڑ کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں انہیں بلاتا تاکہ لوگوں کی بھی سمجھ میں آتا. اور جو لیلۃ المعراج ہے جو رات میں ہوئی وہ دن میں ہو جاتی تاکہ سب کے سب دیکھ لیتے تو کوئی شک و شبہات ہی نہیں رہتے. لیکن یہ سب کے پیچھے یہ سب سے اہم چیز شامل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندوں کے اوپر یہ چیزیں مبہم کر دو، اور اس کے بعد اللہ نے چاہا کہ میرے بندوں سے پوچھا جائے. اب دیکھو یہ ایمان لاتے کہ صرف میرے نبی محمد کو مانتے ہیں تو ان کی ہر بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. ابو بکر صدیق کا امتحان تھا جب بولا گیا کہ آپ کے دوست کہتے ہیں کہ راتوں رات پہنچ گئے بیت المقدس. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ فرما دیا، ہو سکتا ہے انہوں نے سنا نہیں ہے. آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے. اس سارے ایمان والوں کا امتحان تھا اور وہ سب کے سب اس میں پاس ہوئے. اب آپ دیکھیے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اسلام دشمنوں نے آگ میں ڈالا تو آگ جلائی گئی، آگ جلانے کے بعد ان کو آگ میں ڈالا گیا. اب آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد جب ان کو آزاد کیا گیا آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، تو کیا آگ کے اوپر برسات ہوئی تھی یا آگ اللہ نے بجھا دی تھی؟ آگ جل رہی تھی اور کوئی نہیں جلا تھا. آگ بھی جل رہی تھی اور حضرت ابراہیم جلے نہیں تھے. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ راتوں دن تمہارے پاس ہے، تم حساب کتاب کر لو، لیکن یہ تم حساب کتاب میں پیچھے رہ جاؤ گے، اس لیے کہ یہ جو قانون ہے یہ قانون بشری و دنیاوی ہے. آسمان کا قانون ہمارا ہے، یہاں تمہارا دماغ نہیں چلے گا. تو یہاں پر دیکھو کہ جل رہی ہے آگ. اللہ چاہتا تو برسات کو حکم دیتا، لیکن لوگ کیا کہتے؟ آگ جل گئی تھی لیکن برسات ہو گئی تو بجھ گئی، دوبارہ ابراہیم کو پکڑا جائے اور پھر آگ پہ ڈالا جائے. یہ بھی ہو سکتا تھا. آگ اگر بجھ جاتی ہوا سے اللہ کے حکم سے
تو لوگ یہ کہتے ہیں ہوا سے آنکھ بجھ گئی. تو اللہ نے چاہا کہ میں آنکھ کو جلنے دوں اور آنکھ کے اندر جلنے کی جو صفت ہے وہ ختم کروں. یہ میرا خدا ہے کہ بندے کو جب تکلیف دیتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ شاید اب میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا. اگر وہ چاہ لے تو اس تکلیف میں تم کو اللہ سے قریب کر لے, اس تکلیف میں تم کو خود سے قریب کر دے. تو جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو ہمارا کام چھوٹ جائے گا, اصل میں نماز ہی سے تم کو قرب ملنے والا تھا اور اسی نماز سے تمہارا کام بھی بننے والا تھا. امام متولی شعراوی فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو اور آپ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہو اس لیے کہ مجھے کسی سے ملنا ہے یا میرا کوئی کام رہ گیا ہے, تو آپ اسی وقت یہ سوچئے کہ جو کام کے لیے میں جانا چاہتا ہوں وہ کام بھی اسی کے دستے قدرت میں جس کے سامنے میں ابھی کھڑا ہوں. جب یہ آپ سوچ پیدا کریں گے تو نماز پڑھتے وقت کبھی کسی آفس کا خیال نہیں آئے, کوئی کام کا خیال نہیں آئے گا. تو نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے, نماز جتنے وقت پڑھ رہے اس وقت تک اس ڈیوریشن میں آپ کا دماغ حاضر ہونا اور دل کا حاضر ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے. اس لیے کہ آپ جسم سے حاضر, اللہ کو جسم کی ضرورت نہیں ہے. اگر جسم ہی اہم ہوتا تو لوگوں کی روح پرواز نہیں ہوتی, جسم پرواز ہوتا. لیکن جسم تو ہمارے ہی پاس رہ جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد وہ مٹی ہو جاتا ہے. روح پرواز ہوتی ہے. اللہ ہماری روح چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ بندے روحانی طور پر میرے قریب ہو جائے. لیکن بندے جسمانی طور پر امامہ پہن رہے ہیں, جسمانی طور پر عطر لگا رہے ہیں, لیکن روحانی طور پر جو گندگی ہے وہ ہم سب اپنے اعتبار سے جانتے ہیں. ایک سب سے اہم سوال جو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب بیت المقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوا تھا, کیا حکم ہوا تھا؟ جب آپ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ انبیاء کی جماعت ہے, سارے انبیاء موجود ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو نماز پڑھانی, اور آپ نماز کے لیے سارے انبیاء نے آپ کو آگے کر دیا. تو آپ نے کیا پڑھائی؟ نماز پڑھائی. اور اس کے بعد آپ دیدار الہی کے لیے آسمان کی طرف گئے. جب آسمان کی طرف گئے اور اللہ سے ملاقات ہے, ثم دنا فتدلا, ثم دنا فکان قاب قوسین او ادنی, اتنا قریب ہو گئے جیسے کمان کی جو ڈوری ہوتی ہے جتنا قریب ہوتی ہے اتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے. ایک مفسرین نے کہا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اصل میں اللہ سے قریب نہیں ہوئے تھے, جبریل سے قریب ہوئے تھے. تو متولی شعراوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں مانتا کہ یہ جبریل سے قریب ہوئے, اس لیے کہ جبریل تو ساتھ میں تھے, جبریل تو نیچے سے اوپر تک کے ساتھ میں تھے. بلکہ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, تو جہاں جبریل ہے ہی نہیں وہاں سے ان کا قرب کیسے بتایا جا سکتا؟ اللہ کے رسول اللہ سے اتنا قریب, اتنا قریب. او ادنا, یہ تو ہم نے مثال بیان کی کہ اتنا قریب ہوئے, اور آگے اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب. یہ سب مثال ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں رات اور دن ہے اور آسمانوں میں نہیں ہے, اسی طرح یہ قرب اور بہت جو ہے وہ بھی آسمانوں والا زمین کی طرح نہیں ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کی جانب سے کوئی ہمیں حکم آئے تو اسے زمین کے اعتبار سے مت جوڑو, زمین کے اعتبار سے مت جوڑو. وہ آسمان کا حکم ہے, وہاں پر سورج اور تارے کوئی کام نہیں کرتے, وہ سب زمین کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں. یہاں سے آپ کہاں گئے؟ معراج, اللہ کی بارگاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا؟ پھر سے آپ واپس آئیے کہ آپ انبیاء کی جماعت میں آئے مکہ سے, اور آنے کے بعد انبیاء نے کیا کہا؟ آپ نماز پڑھائی. اور جب آپ کی معراج ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے کیا دیا؟ تو ابھی نماز تو ملی نہیں تھی اور نماز پڑھا چکے تھے, تو وہاں جانے کے بعد جو تحفہ ملا وہ نماز کا تھا. سوال ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو پڑھا گیا وہ نماز تھی, اور جب وہاں گئے تو اللہ نے نماز عطا کی. تو وہ تحفہ کیسا جو پہلے سے ان باکس ہو چکا ہے؟ وہ تحفہ کیسا کہ جو پہلے سے ان باکس ہو گیا, ہم تو پہلے سے دیکھ لی نماز. تو اس کا مفسرین نے شاندار جواب دیا. یہ سوال ہے, یہ سوال بالکل ہے, لیکن اس کا جواب آپ نے جو دیا ہے مفسرین نے قرآن آیات قرآنیہ کی صورت میں فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیت اللہ کو تم تعمیر کرو,
اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل اور ابراہیم ان دونوں نے مل کر اس کی بنیاد رکھی، اس کی دیواریں بنائی مکہ المکرمہ کی۔ اس کے بعد حکم کیا ہوا؟ وَطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور تم دونوں میرے اس گھر کو، کعبۃ اللہ کو صاف ستھرا کر دو۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کرنے والے آئیں گے، اس سے پہلے صاف ستھرا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور فرمایا وَالْعَاكِفِينَ، اور جو میرے گھر میں آ کر اعتکاف کریں گے، ٹھہریں گے، ان کے لیے گھر کو صاف کر دو۔ وَالْقَائِمِينَ، جو اس میں قیام کریں گے ان کے لیے گھر کو صاف کر دو۔ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جو رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے۔ تو یہ بتایا کہ پہلے سے نماز کا تصور تھا، دوسری شریعتوں میں بھی انبیاء کی نماز کا تصور تھا، وہاں بھی قیام، رکوع اور سجود تھے۔ آگے آیت کریمہ میں فرمایا، حضرت مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی۔ حضرت مریم کا دور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بہت زمانہ، بہت بڑا فاصلہ، لیکن حضرت مریم سے کیا فرمایا اللہ نے؟ سجدہ کرو اور رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو سجدے رکوع تو وہاں بھی تھے، نماز تو پہلے سے موجود تھی۔ آگے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا کہ تم اپنے بچے ابراہیم کو، اسماعیل کو لے لو اور اپنی محترمہ حضرت حاجرہ کو لے لو، اور ایک آبادی میں جو غیر ذی زرع ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں، وہاں لے آ کر آپ انہیں چھوڑ دو۔ تو جب یہ حکم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذریت کو جس جگہ تو نے بتایا تھا چھوڑ دیا ہے، میرا بچہ ہے وہاں پر اور میری زوجہ ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں، ایون وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں آتا، کیونکہ پرندے وہی منڈلاتے جہاں پانی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے وہاں، میں نے چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ ساری کائنات تیرے ہی دست قدرت سے چلتی، تیرے ہی دست قدرت سے چلتی ہے، اور میں نے جو کام کیا ہے، آنے والے لوگ کہیں کہ یہ کیسا کام تھا کہ اپنے بچوں کو غیر ذی زرع ویران ارانے میں چھوڑ دیا۔ لیکن لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ میرے رب کا حکم تھا، اور میرے رب کا حکم اگر عقل میں نہیں بھی آئے تب بھی ہمیں کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز پڑھو، ہمارا کام ہے، ہماری میٹنگ ہے، وہ سب کو چھوڑ کے اگر آپ آ رہے ہیں اور لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں تو کہنے دیں، اس لیے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم عقل کے گھوڑے تو نہیں دوڑاتے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اسے کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جو کام ہمارے رہ گئے یہاں نماز پڑھنے سے ہو جائے، اس کی بارگاہ میں سر و سجود ہونے سے وہ کام آسان ہو جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا عند بیتک المحرم، تیرے بیت محرم کے پاس میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، اور فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیوں میں نے چھوڑ دیا ہے اسماعیل کو اور ہاجر کو؟ تاکہ وہ نماز کو قائم کرے۔ ابھی تو حضرت اسماعیل کے نسل سے حضور کو پیدا ہونا ہے، اور اس کے بعد کئی دنوں کے بعد معراج ہونی ہے، اور اس سے پہلے نماز کا ذکر ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ نماز کا تصور پہلے بھی تھا، رکوع سجود قیام کا تصور پہلے بھی تھا، لیکن یہ نعمت تو امت محمدیہ کو ملی کہ فجر ملی، ظہر ملی، عصر ملی، مغرب ملی، عشاء ملی۔ یہ تصور کہیں نہیں تھا کہ صبح 2 پڑھنی ہے، شام میں 2، یہ نہیں تھا۔ یہ جو فکس ہوا ہے یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ موقت کر کے فرمائے، کتابم، جی یہ نعمت وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جو نماز پڑھیں اسے وقت کے دائرے میں پڑھیں، اس لیے کہ اس کی جان وقت ہے، نماز کی جان اس کی وقت ہے۔ قضا کر کے اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس کی آپ نے جان لے لی، جان بوجھ کر، عذر شریعت تو کوئی الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا اور وقت چلا گیا اور بعد میں آپ نے قضا کر لی، تو گویا آپ نے نماز کا جو سب سے اہم چیز تھی جس کی وجہ سے نماز فرض ہوتی تھی اسی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیک جائز مرادوں کو قبول فرمائے۔ یہاں حاضرین میں جو لوگ جو تمنائیں نیک آرزویں لے کر حاضر ہوئے ہیں
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس رات کے صدقے ان کی تمام نیک جائز مرادوں کو قبول فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔